قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ مکمل حقیقت ذرا تصور کریں، آپ کو قبر میں اتارا جا چکا ہے، اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے، لوگ آہستہ آہستہ واپس جا رہے ہیں۔ کچھ دیر پہلے جو لوگ آپ کے ارد گرد تھے اب وہ سب جا چکے ہیں، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی مددگار، اب آپ اکیلے ہیں، اندھیری قبر میں، خاموشی کے ساتھ، صرف آپ اور آپ کے اعمال۔ دوستو، یہی وہ لمحہ ہے جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے اور آخرت کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ قبر یہ صرف مٹی کا گڑھا نہیں، یہ آخرت کا پہلا دروازہ ہے، اور جیسے ہی انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں تو ایک خوفناک مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ دو فرشتے آتے ہیں، بہت سخت، بہت ہیبت ناک، ان کی آواز خوف پیدا کرنے والی ہوتی ہے، انہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہی وہ فرشتے ہیں جو قبر میں انسان سے سوال کرتے ہیں۔ سوچئے، اس وقت نہ زبان آسانی سے چلے گی، نہ عقل کام کرے گی، نہ کوئی یاد دلانے والا ہوگا، صرف وہی جواب دے سکے گا جس نے دنیا میں سچ کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی۔ اور پھر سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، من ربک؟ یعنی تمہارا رب کون ہے؟ یہ سوال بظاہر چھوٹا ہے، لیکن حقیقت میں یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ تم نے دنیا میں کس کو مانا، کس کی اطاعت کی، کس کے حکم پر زندگی گزاری، کس کے سامنے جھکے؟ اگر انسان نیک ہوگا، اگر اس نے دنیا میں اللہ کو پہچانا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، اللہ سے ڈرا ہوگا، گناہوں سے بچا ہوگا، تو وہ فوراً جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے۔ کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا وہ جب قبر میں درست جواب نکلے گا اور فرشتے کہیں گے، تم نے سچ کہا۔ پھر قبر کشادہ کر دی جائے گی، جہاں تک نظر جائے گی قبر وسیع ہو جائے گی، نور سے بھر جائے گی اور جنت کی خوشبو آنے لگے گی۔ اس سے کہا جائے گا، سکون سے سو جاؤ، تمہارا اچھا انجام تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن اگر انسان غافل ہوگا، دنیا میں اللہ کو بھولا ہوگا، نماز چھوڑی ہوگی، گناہوں میں زندگی گزاری ہوگی، تو وہ گھبرا جائے گا اور کہے گا، ہائے ہائے، میں نہیں جانتا۔ سوچئے، کتنا خوفناک لمحہ ہوگا، کتنا خوفناک لمحہ ہوگا جب انسان اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ پھر فرشتے کہیں گے، تم نے نہ جانا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، اور پھر قبر تنگ کر دی جائے گی، اتنی تنگ کہ پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ اندھیرا، وحشت، تنہائی اور خوف۔ دوستو، قبر کا پہلا سوال صرف زبان کا امتحان نہیں، یہ زندگی کا امتحان ہے۔ جو جواب آج ہم دنیا میں اپنے اعمال سے لکھ رہے ہیں، کل وہی جواب قبر میں زبان سے نکلے گا۔ اگر آج ہم نماز کے پابند ہیں تو کل جواب آسان ہوگا، اگر آج ہم قرآن سے جڑے ہیں تو کل جواب آسان ہوگا، اگر آج ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو کل جواب آسان ہوگا۔ لیکن اگر آج ہم غفلت میں ہیں، دنیا میں گم ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، تو کل قبر میں خاموشی ہوگی، اور وہ خاموشی سب سے بڑا عذاب ہوگی۔ دوستو، آج بھی وقت ہے، ہم آج بھی سنبھل سکتے ہیں، ہم آج بھی توبہ کر سکتے ہیں، ہم آج بھی نماز قائم کر سکتے ہیں، ہم آج بھی اللہ کو اپنا رب مان کر سچی زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ کل جب قبر بند ہو جائے گی تو پھر نہ وقت ہوگا، نہ موقع، نہ توبہ، صرف سوال ہوگا اور صرف جواب۔ تو آج فیصلہ کریں کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں گے، اس کے حکم پر زندگی گزاریں گے، نماز کو قائم کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، اور اپنے قبر کے پہلے سوال کو آسان بنائیں گے۔ اللہ ہمیں قبر کے سوالات میں کامیابی عطا فرمائے، منکر نکیر کے سوالوں کے درست جواب نصیب فرمائے، اور ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین۔